پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں آپ کے سہارے کو بہت قیمتی تصور کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس دوران کافی آ گئی تھی، اس لیے کچھ دیر تک فضا پر خاموشی طاری رہی۔ پھر جوشو نے کافی کے 2-3 گھونٹ لینے کے بعد کہا، میں خود بھی نہیں چاہتا کہ تم زیادہ وقت امریکہ میں گزارو، لیکن تمہیں ایک محفوظ فرار کے لیے کچھ وقت گزارنا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ میں امریکی پولیس کے ان تمام اندازوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں جو اس نے تمہارے بارے میں قائم کیے ہوئے ہیں۔ یعنی میں نے سوال کیا، یہی کہ تم ایک بدحواس مفرور ہو۔ وہ تمہیں اسی حیثیت سے تلاش کرے گی، لیکن میں تمہاری حیثیت بدل دوں گا۔ جوشو نے مطمئن لہجے میں کہا، مسٹر جوشو، اگر آپ میرے مسئلے میں اس حد تک دلچسپی لینے کے لیے تیار ہیں تو میرا انکار حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں بحفاظت یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے آپ کی ہر ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کافی ختم کرو اور آرام سے جا کر لیٹ جاؤ۔ تمہاری کافی میں ایک ایسی خواب آور دوا شامل ہے جو تھوڑی دیر کے بعد تمہیں پرسکون نیند سلا دے گی۔ میں نے شیشی کو ہدایت کر دی تھی، جوشو نے پرسکون لہجے میں کہا، اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میں نے صرف اس لیے کیا کہ تم سکون سے سو جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ پریشان خیالات ساری رات تمہیں سونے نہیں دیتے، مسٹر جوشو نے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر اپنی خوابگاہ تک آتے ہوئے بھی میں نے اپنے ذہن پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا تھا، لیکن بستر پر لیٹتے ہی خواب آور دوا اپنا اثر دکھانے لگی اور چند ہی لمحوں بعد میں گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح میری میزبان شیسی تھی۔ یہ چینی گڑیا مجھے بہت پسند تھی۔ مصنوعی سا انداز، جیسے خود نہ سوچتی ہو نہ سمجھتی ہو، بس ضروری باتوں پر وہ مشینی انداز میں عمل کرتی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان اشارتی رابطہ تھا اور ہمارا کام بغیر کسی دشواری کے چل رہا تھا۔ میں نے اس کے ہر انداز میں پاکیزگی اور سادگی پائی، جیسے اسے جوانی کا احساس تک نہ ہو۔ خود میرے اپنے ذہن میں بھی بس پسندیدگی کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا۔ آج پورے دن جوشو سے ملاقات نہیں ہوئی، رات بھی گزر گئی، البتہ اس رات میں کسی حد تک بے سکون رہا تھا۔ دوسری صبح جوشو نے مجھے ناشتے کے لیے بلایا اور اس کے ساتھ ایک اور چینی شخص بھی تھا جو عمر کے اعتبار سے جوان نظر آتا تھا۔ جوشو نے پنگلی کے نام سے اس کا تعارف کرایا۔ پنگلی تمہارے چہرے کی تراش خراش بدلے گا، میں نے اسے لاس اینجلس سے بلایا ہے، جوشو نے بتایا اور میں نے گردن جھکا دی۔ ناشتے کے بعد مجھے پنگلی کے حوالے کر دیا گیا۔ جوشو ہمارے درمیان سے نکل گیا تھا۔ پنگلی ایک خاموش طبع نوجوان تھا۔ اس نے مجھ سے بہت کم گفتگو کی اور اپنی زنبیل کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے نہ جانے میرے چہرے پر کیسے کیسے داؤ آزمائے۔ یہ میک اپ عجیب طرز کا تھا، نہ پلاسٹک استعمال کیا نہ ماسک چڑھایا، بس اس نے بے رنگ لوشن استعمال کر کے میرے چہرے کو جگہ جگہ سے تھپ تھپایا تھا۔ تقریباً آدھ گھنٹے تک وہ میرے چہرے پر مصروف عمل رہا اور پھر اس نے آئینہ میرے سامنے کر دیا۔ میں نے حیرت سے اپنی شکل دیکھی۔ میری ناک پہلے سے زیادہ پھیل گئی تھی، آنکھوں کے پپوٹے شرابیوں کے سے انداز میں جھک گئے تھے، گالوں کا گوشت بھی پھول گیا تھا اور ٹھوڑی پہلے سے زیادہ چوڑی ہو گئی تھی۔ در حقیقت میرا چہرہ کافی بدل گیا تھا۔ آخری چیز جو اس نے مجھے دی وہ ایک باریک جلی تھی جو مجھے بازوؤں پر پہننی پڑی۔ اس کے بعد پنگلی نے کہا، اس کی ہلکی سی گرفت آپ کو بے چین ضرور کرے گی، لیکن بے حد ضروری ہے۔ اس طرح آپ کی ہتھیلیوں اور انگلیوں کی لکیریں بدل گئی ہیں اور اب آپ کے ہاتھوں کے نشانات پہلے سے زیادہ مختلف ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے اس ہلکی سی گرفت سے کوئی الجھن نہیں ہوگی، لیکن یہ میرے چہرے پر آپ نے کون سا فن استعمال کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایک خالص چینی ایجاد ہے۔ میں نے پہلے آپ کے چہرے کی جلد کو حساس بنایا اور پھر اس کے مختلف حصوں پر ایسا لوشن لگا دیا کہ وہ متورم ہو جائیں۔ اب کوئی بھی آپ کے چہرے کو دنیا کی کسی بھی لوشن سے دھوئے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اوہ، کیا یہ کیفیت مستقل ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، بس 2-3 ماہ یہ حالت رہے گی۔ اس کے بعد جو اس لوشن کا اثر ختم ہوتا جائے گا، آپ کا چہرہ اصل حالت میں آتا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ اپنے چہرے کو اصل حالت میں لانا چاہیں تو ایک معمولی سی چیز اس ورم کو ختم کر سکتی ہے۔ پنگلی آہستہ سے مسکرایا۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ لیمو کا عرق، لیمو کو درمیان سے کاٹ کر چہرے پر رگڑیں، 10 منٹ میں یہ ورم ختم ہو جائے گا، پنگلی نے جواب دیا۔
خوب، میں نے گہری سانس لی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ عام زندگی کے پیچھے ایک اور زندگی بھی کیسی انوکھی ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود انسان ہزارہ چیزوں سے ناواقف رہتا ہے۔ میں نے چہرے بدلنے والے ذہین شخص گین ملر کو دیکھا تھا، جس کے چہرے کے بارے میں لوگ شبے کا شکار ہی رہتے تھے، لیکن پنگلی بھی اپنے فن میں انوکھا تھا۔ اس نے چہرہ بدلنے کا ایک اور آسان طریقہ دریافت کر لیا تھا۔ شیسی کو شاید میرے اس نئے چہرے کا علم نہیں تھا۔ وہ کسی کام سے میرے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر چونک پڑی اور بے اختیار اس نے چینی زبان میں کچھ کہا۔ علی، میں گردن جھکا کر بولا، اور شاید وہ میری آواز سے مجھے پہچان گئی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شدید حیرت نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے سنبھل کر جوشو کا نام لیا اور میں سمجھ گیا کہ جوشو نے مجھے طلب کیا ہے۔ چنانچہ میں جوشو کے پاس پہنچ گیا، جہاں جوشو نے کیمرے سے میری کئی تصویریں بنائیں اور پھر کیمرہ رکھتے ہوئے بولا، یہ تمہارے سائز کے لباس ہیں، ذرا پہن کر دیکھ لو۔ میں نے تمہارے دوسرے لباس کو بیچ کر ہالی ووڈ کی سب سے شاندار دکان سے یہ لباس منگوائے ہیں، اس دکان سے جو اداکاروں کے لباس ڈیزائن کرتی ہے۔ میں نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا۔ 1 درجن سے زیادہ سوٹ تھے، جن کی میچنگ ٹائیاں وغیرہ بھی موجود تھیں۔ میں نے بے بسی سے گردن ہلائی اور پھر خاموشی سے جوشو کی ہدایت پر عمل کیا۔ سوٹ میرے بدن پر بالکل فٹ تھا۔ تب جوشو نے کہا، تم آج ہی بیورلی ہلز کے ایک خوبصورت بنگلے میں منتقل ہو جاؤ گے۔ یہ ہالی ووڈ کی سب سے شاندار رہائشی جگہ ہے، جہاں زیادہ تر اداکار ہی رہتے ہیں۔ یہاں تم ایک نوجوان امیر زادے کی حیثیت سے قیام کرو گے۔ نسلاً تم آئرلینڈ کے باشندے ہو، فلموں میں کام کرنے کے شوق میں ہالی ووڈ آئے ہو، اور ہاں، کوئی کہانی تمہیں پسند آ جائے تو تم فلم پر کثیر سرمایہ بھی لگا سکتے ہو۔ میری باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا، اخباری نمائندوں کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دینا۔ اس کے علاوہ مسٹر علی، تم اپنے ذہن سے سارے تفکرات نکال دو گے اور خود کو اس کردار میں پیش کرو گے جو نوجوان امیر زادوں کا ہوتا ہے۔ میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ آخر میں جوشو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا نام کیا ہے مسٹر جوشو؟ میں نے بھاری آواز میں پوچھا۔ اینڈریو ایلس، جوشو نے ہنستے ہوئے کہا۔ آخری بات مسٹر جوشو، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ضرور ضرور، جوشو نے گردن ہلائی۔ کیا اس سلسلے میں مجھے مزید ہدایات آپ سے لینی ہوں گی؟ قطعی نہیں، مجھے تم پر اعتماد ہے، تم حالات کو سمجھ سکو گے۔ باقی کوئی ضرورت ہوئی تو میں خود تمہیں فون کر دوں گا۔ گویا ایک طرح سے اب تمہارے اور میرے درمیان رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ میں نے گردن جھکا لی۔ جوشو نے میرے لیے جو کچھ کیا تھا اس کی مثال ملنی مشکل تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ہالی ووڈ جیسے مہنگے شہر میں ایک وقت کی روٹی بھی کتنی مہنگی ہوتی ہے۔ جوشو نے میرے لیے ایک ایسی زندگی مہیا کر دی تھی جس کا میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس شخص کے احسانات کا بدلہ کس طرح ادا کروں گا؟ میرے چہرے پر افسردگی پھیل گئی اور جوشو کے چہرے پر مسکراہٹ۔ پھر وہ آگے بڑھا اور میرے نزدیک آ گیا۔ چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا اور پھر میرے بازوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، علی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے ایک خاص مقام پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے اس دور کا اندازہ ہے جہاں انسان خود غرض ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ لیکن میرے دوست، ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ انسان کا انسان پر بڑا حق ہے۔ جو کچھ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، اگر تمہاری زندگی اور تمہارے وسائل اجازت دیں تو تم یہ سب کچھ کسی دوسرے کے لیے کر دینا۔ میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ دراصل میں یہ سب کچھ اتنا الجھا کر اور اتنے بڑے پیمانے پر نہ کرتا، لیکن امریکی پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا آسان کام نہیں ہے۔ اس نے تمہارے بارے میں جو اندازہ قائم کیا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ تم مالی مسائل کا شکار ہوگے اور نچلے پیمانے پر پناہ گاہوں کی تلاش میں سرگرداں ہوگے۔ چنانچہ پولیس تمہیں ایسی ہی جگہوں پر تلاش کر رہی ہوگی۔ میں نے تمہارا مقام تھوڑا سا بلند کر کے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ ابھی طویل مدت تک اس پیمانے پر نہیں سوچیں گے۔ جس جگہ تم جا رہے ہو اس جگہ مختلف لوگ تم سے ملاقات کریں گے۔ میں نے بنیادی بات تمہیں بتا دی ہے، اس کی روشنی میں ان سے گفتگو کر لینا۔ جہاں کہیں کوئی کمی رہ جائے گی میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میں آپ کا یہ قرض ہمیشہ یاد رکھوں گا مسٹر جوشو، اور بار بار اس کی ادائیگی کرتا رہوں گا۔ میں نے ممنون لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے، ویسے ہم نے بالکل صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے۔ پولیس نے گین ملر کے قاتل کی نشاندہی کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ وہ لوگ کبھی اس طرف متوجہ نہ ہوتے، لیکن یہودی ٹولہ بدستور تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انگلیوں کے نشانات نے تمہاری نشاندہی کی اور اسے بھی مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے۔ غالباً تم ان دنوں اخبارات نہیں دیکھ رہے ہو،
جی ہاں، اتفاق نہیں ہوا، میں نے کچھ جھیمتے ہوئے کہا۔ اخبارات باقاعدگی سے دیکھتے رہو، یہ بہت سی باتوں سے آگاہ رکھتے ہیں۔ گین ملر کے قتل کی خبر تو دوسرے ہی دن شائع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے قتل کے سلسلے میں کوئی خاص خبر شائع نہیں ہوئی، لیکن آج کے اخبار میں کچھ تفصیل موجود ہے۔ وہ کیا؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں ابھی اخبارات تمہارے پاس بھجواتا ہوں، جوشو نے کہا۔ اور سنو، زندگی میں جب کسی راستے کا انتخاب کر لو تو پھر اس میں یکسانیت تلاش نہ کرو۔ ہموار راستوں کا سفر اکتا دینے والا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس تمہاری راہ میں جتنی مشکلات آئیں گی تم اتنے ہی نکھرتے جاؤ گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جوشو کا ہاتھ تھپ تھپایا اور وہ مطمئن انداز میں گردن ہلا کر باہر نکل گیا۔ پھر چند ساتھ کے بعد واپس آ کر اخبارات میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ انہیں اپنے کمرے میں لے جاؤ اور آرام سے پڑھو۔ میں اخبار لے کر نکل آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے اخبار کھول لیا۔ پہلے ہی صفحے پر میری تصویر چھپی ہوئی تھی۔ جنونی قاتل نے ایک اور قتل کر دیا۔ اس کے بعد خبر کی تفصیلات درج تھیں۔ برکلے یونیورسٹی کے مسلمان طالب علم نے ہالی ووڈ کے ایک اور معزز شہری کو قتل کر دیا۔ مسٹر گین ملر بھی نسلاً یہودی تھے اور ان کے قتل کے پیچھے بھی اس شخص کا مذہبی جنون کار فرما ہے۔ اس کے علاوہ لاس اینجلس میں بھی ایک یہودی شخص وویان کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کا خیال ہے کہ اس قتل میں بھی کہیں نہ کہیں وہی شخص ملوث ہے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شہریوں کے لیے اپیل شائع ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اس شخص کی تلاش میں ہالی ووڈ کے شہری بھی مدد کریں اور اگر وہ کہیں نظر آئے تو اس کے بارے میں فوراً اطلاع دی جائے۔ دوسرے اخبار میں کچھ زیادہ تفصیل تھی۔ اس میں یہی ساری باتیں درج کی گئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ گین ملر کے مکان پر علی یار خان کے ہاتھوں کے نشانات ملے ہیں، لیکن یہ شخص گین ملر تک کیسے پہنچا یہ بات ابھی نامعلوم ہے۔ گویا اس رات شیرر کے ملاقاتیوں نے خود کو چھپا لیا تھا۔ جم اور مائٹی ایلن نے پولیس کو رضاکارانہ معلومات فراہم نہیں کی تھی کیونکہ اس میں خود ان کی گردن پھنستی تھی۔ ممکن ہے ان کی مجرمانہ زندگی سامنے آ جاتی۔ میں نے اخبارات ایک طرف رکھ دیے اور جوشو کی ان کاوشوں پر غور کرنے لگا۔ یہ شخص کس قدر مہربان ہے۔ میری وجہ سے اس نے خود کو کیسی مشکلات میں ڈال لیا ہے۔ اگر ان کی باتوں کا کسی طور انکشاف ہو جائے تو خود ان کے لیے ہالی ووڈ میں پاؤں جمانا مشکل ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں میرے لیے ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور جذبے خطرات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مزید 3 دن گزر گئے۔ ان 3 دنوں میں جوشو سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، البتہ شیسی میری خدمت کرتی رہی تھی۔ یہ معصوم لڑکی گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ مجھے خود سے قریب ہوتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا ساتھ وقتی ہے، اس لیے میں اس پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ گو میرے دل میں اس کے لیے کوئی غلط جذبہ نہیں تھا، لیکن اس کی سادگی سے کچھ انسیت سی ہو گئی تھی۔ پھر ایک شام جوشو نے مجھے بلایا۔ چائے کی میز پر اس نے ایک پاسپورٹ اور کچھ کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ پھر بولا، یہ تمہاری بدلی ہوئی شخصیت کے کاغذات ہیں، لیکن ایک ذرا سی تبدیلی کی ہے میں نے۔ ایک اور شخصیت بھی تشکیل دی گئی ہے، یعنی بوب ہیرلیسن۔ جوشو نے مجھے مختصر تفصیل بتائی، پھر بولا، گویا اب تم مکمل بوب ہیرلیسن ہو۔ میں نے ساری تیاریاں مکمل کر دی ہیں۔ آج رات تم اپنی رہائش گاہ میں چلے جاؤ گے۔ وہاں موجود لوگ تمہیں بوب کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ کوئی پہلے سے تمہارا شناسہ نہیں ہے اور نہ ان پر کسی قسم کا اعتبار کیا جائے۔ ہاں، وہ جو گفتگو کریں گے وہ اسی روشنی میں ہوگی جس کا حوالہ میں تمہیں دے چکا ہوں۔ میں نے اپنے پروگرام کی ترتیب اسی انداز سے کی ہے۔ تمہاری تمام مشکلات وہیں حل ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے مسٹر جوشو، میں خود کو تیار کر چکا ہوں، باقی حالات میں خود سمجھ لوں گا، میں نے جواب دیا۔ اور اسی رات تقریباً 9 بجے میں ایک ٹیکسی کے ذریعے ہالی ووڈ کے سب سے خوبصورت رہائشی علاقے بیورلی ہلز پہنچ گیا۔ جس کوٹھی میں ٹیکسی داخل ہوئی وہ بے مثال تھی اور روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ کوٹھی کے وسیع برآمدے میں چند افراد موجود تھے جو ٹیکسی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ پھر ان میں سے 2 نوجوان میرے قریب پہنچ گئے۔ اس سے قبل کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتے، میں نے سرد لہجے میں کہا، ٹیکسی سے میرا سامان اتارو، میرا نام بوب ہیرلیسن ہے۔ ان دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ پھر ان میں سے ایک کسی قدر خوفزدہ آواز میں چیخا، مسٹر بوب، اور اس کے ساتھ ہی افراتفری مچ گئی۔ وہ سب کے سب دوڑ پڑے تھے۔ میں نے دکھانے کے لیے ٹیکسی ڈرائیور کو ایک بڑا نوٹ دیا، حالانکہ وہ جوشو ہی کا آدمی تھا۔ اس کے بعد میں ایک دراز قد لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی مجھے ایک حسین خوابگاہ میں لائی تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، آپ اس طرح اچانک آئے سر کے ڈنر کا بندوبست کرو۔ شکریہ۔ میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی اور وہ یس سر کہہ کر ایڑی پر گھوم گئی۔
میں خوابگاہ کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بے مثال تھی، لیکن یہ لوگ میری سمجھ سے باہر تھے۔ بوب ہیرلسن ان کے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ جوشو نے ایک طرح سے میرا بھی امتحان لے ڈالا تھا، لیکن اگر یہ امتحان ہے تو مجھے اس میں پورا ہی اترنا ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور ایک آرام کرسی پر دراز ہو گیا۔ دیر تک کوئی نہیں آیا، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد دیوار میں ایک سرخ بٹن روشن ہو گیا جس پر سرونٹ لکھا ہوا تھا۔ آؤ، کون ہے؟ میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ اس بار ایک دوسری لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کا قد درمیانہ تھا اور آنکھیں بے حد حسین تھیں۔ سر، لباس تبدیل کر لیں۔ یہاں لے آؤں یا ڈرائنگ روم میں چلیں گے؟ یہاں لے آؤ، میں نے تھکے تھکے انداز میں کہا، اور وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ سلک کا خوبصورت سلیپنگ سوٹ اور نائٹ گاؤن لیے ہوئے وہ میرے نزدیک آ گئی، اور پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ غالباً وہ میری ٹائی کھولنا چاہتی تھی۔ نہیں شکریہ، تم باہر جاؤ، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ نیچے گرا دیے، پھر آہستہ قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر جلدی سے لباس تبدیل کر لیا۔ ان لوگوں کے ساتھ میں نے ایک مخصوص رویے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر صورتحال پوری طرح واضح ہوتی تو شاید میں زیادہ آسانی محسوس کرتا، لیکن جوشو نے نہ جانے کیوں تمام حالات سے مجھے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ مجھے ہر لمحہ زیادہ سے زیادہ چاقو چوبند رکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ میرے نزدیک یہ دانش مندی نہیں تھی، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ بیچارے جوشو نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا کہ اب میں اس کی کسی بات سے انحراف بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض واقعات نے بھی یہ بات ثابت کر دی تھی کہ میری سوچ میں ایک مجرمانہ پختگی نہیں ہے، اور بعض جگہوں پر مجھ سے اچھی خاصی حماقتیں سرزد ہوتی رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں ڈنر ٹیبل پر چلا گیا۔ 9 افراد تھے، جن میں 3 لڑکیاں اور 6 مرد تھے، لیکن سب کے سب مجھے سرو کر رہے تھے۔ کسی نے ٹیبل پر میرے سامنے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور پھر میں نے ان سے تعارف کی فرمائش کی۔ ایک ایک کر کے ان سب نے اپنا تعارف کرایا۔ تیسری لڑکی جو اس وقت پہلی بار مجھے نظر آئی تھی میری سیکرٹری لوسیا تھی۔ خوبصورت لیکن سنجیدہ فطرت لڑکی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے نقوش سے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ کچھ ضروری پروگرام گوش گزار کرنے ہیں جناب، ان کے لیے کون سا وقت مقرر کریں گے؟ لوسیا نے پوچھا۔ سب کچھ کل ہوگا، میں نے جواب دیا، اور اس نے گردن جھکا دی۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر تک ان لوگوں سے رسمی گفتگو کی اور پھر ذہن میں خلفشار لیے اپنی خوابگاہ میں واپس آ گیا۔ رات کو سونے میں بڑی دقت پیش آئی تھی۔ ذہن کو پرسکون رکھنے کی لاکھ کوشش کر رہا تھا، لیکن حالات تھے کہ مچھروں کی طرح ذہن میں بنبناتے ہوئے آ جاتے تھے اور نیند بہت دور چلی جاتی تھی۔ بمشکل تمام نیند آ سکی اور دوسری صبح بہت دیر میں آنکھ کھلی۔ گرم پانی کے غسل نے ذہنی اور جسمانی تھکن دور کر دی۔ پھر لباس تبدیل کر کے میں نے اس سرخ بٹن پر انگلی رکھ دی جو روشن تھا۔ یہ بٹن اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ میرے خادم طلبی کے منتظر ہیں، صرف میری طرف سے اجازت کا انتظار ہے، اور یہی ہوا۔ بٹن دباتے ہی وہ دوسری لڑکی اندر آ گئی جس نے مجھے لباس تبدیل کرانے کی کوشش کی تھی اور جس کی آنکھیں بہت حسین تھی۔ ہیلی گرینی، صبح بخیر، اس وقت میں نے بدلے ہوئے موڈ میں کہا۔ وہ کسی قدر چونک پڑی، پھر جلدی سے گردن جھکا کر اس نے مجھے صبح بخیر کہا، پھر بولی، ناشتے میں کیا پسند کریں گے جناب؟ کچھ بھی، یہ سب تمہاری مرضی پر ہے، میں نے بدستور خوشگوار موڈ میں کہا۔ سر، رات کو آپ سکون سے سوئے؟ کوئی الجھن تو نہیں ہوئی؟ نہیں، الجھن کی کیا بات تھی، میں نے بے نیازانہ کہا۔ بعض اوقات نئی جگہیں پرسکون نہیں ہوتی۔ ہالی ووڈ تو آپ پہلی بار آئے ہیں۔ او، میں ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، تم لوگ تو پرسکون ہو۔ ہم سب رات کو 2 بجے تک آپ کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ کیا گفتگو تھی؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہمارے ذہن میں آپ کے نقوش دوسرے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ مسٹر بوب کوئی عمر رسیدہ انسان ہوں گے، لیکن آپ بالکل ہی مختلف ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ سر، رات کو ہم نے آپ کے بارے میں اندازہ لگایا تھا کہ آپ بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں، لیکن اس وقت آپ کا موڈ خوشگوار ہے۔